سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا وبعد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب وجوده الممتنع نظيره الممكن سواه وغيره الصادر باختياره شره وخيره والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي انتشر به نهجه وأمره. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھو جی. چلو معنی اس کا ہے اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں میں. خوشا جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں میں.
اچھا جی، ہر کتاب کے خطبے میں جو محشیوں نے تقریر لکھی ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں مختلف فائدے ہیں ان میں جی۔ یہاں جو تقریر لکھی ہے بسم اللہ شریف کے متعلق یہاں 5 مسئلے لکھے ہیں، 5 مسئلے۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ زائدہ ہے یا غیر زائدہ ہے؟ کیا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ کی با ہے وہ زائدہ ہے یا غیر زائدہ ہے؟ ہاں، مسئلہ سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے یہ حروف جارہ ہیں یہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ تعلق پکڑتے ہیں فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شبہ فعل و 5 سجن کیڑے؟ مطلب مصدر بھی نال ہوتی ہے جی، اور بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ جار مجرور ہمیشہ تعلق پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں متعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں متعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ خام خواہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد جب حروف جارہ زیادہ ہوں، کیا ہوں؟ اس وقت وہ کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتے، تعلق نہیں پکڑتے۔ یہ ہے قانون، جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اگر یہ ہو زائدہ، کیا ہو؟ اب کسی کے ساتھ تعلق نہیں پکڑے گی، کسی کے ساتھ تعلق نہیں پکڑے گی۔ کون؟ با۔ کون سی با؟ جو بسم اللہ کی با ہے۔ اب معنی کیا بنے گا پھر جب با تعلق نہیں پکڑے گی؟ تو گویا عبارت یہ ہوگی کہ اول شیء ابتدأتہ اسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اول شے جس سے میں ابتدا کر رہا ہوں وہ اللہ رحمان رحیم کا نام ہے۔ اب یہ معنی بنے گا اول شے جس سے میں، وہ اللہ رحمان رحیم کا نام ہے۔ اب کے ساتھ والا معنی نہیں ہوگا جب کیا ہو؟ با زیادہ ہو۔ ہاں جی شبہ۔ یہ بسم اللہ کی با میں 2 احتمال ہیں، یا یہ زائدہ ہے اور یا یہ غیر زائدہ ہے۔ اگر زائدہ ہو تو پھر اس کا متعلق نہیں ہوگا۔ جن دے نال جار مجرور تعلق پکڑ دے نے وہ مفعول ہوندا ہے کی متصرفن متعلقن، اور یہ تعلق پکڑنے والے ہیں کیا؟ متعلق۔ کون؟ جس کے ساتھ یہ تعلق پکڑتے ہیں، اور یہ خود کیا بنے گا؟ جار مجرور۔ اچھا تو اس وقت اس کا متعلق نہیں ہوگا، تو اس وقت اور پھر عبارت یوں بنے گی کمال اول شین بن گیا مبتدا، اسم اللہ بن گئی اس کی خبر۔ کیا معنی؟ اول شے کے ابتدا کی ہے میں نے اس کی، کیا ہے وہ؟ اللہ رحمان رحیم کا نام ہے۔ اللہ یہ ایک باس ہے، یا یہ با زیادہ نہیں ہے یا یہ، اور راجح قول یہی ہے کہ یہ با زیادہ نہیں ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ تو اب جب با زیادہ نہ ہو تو پھر اس کو متعلق کی ضرورت ہے۔ جب تو اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ جب شرح متعامل اب شروع کریں گے تو یہ ساری بات وہاں آ جائے گی کہ جار مجرور کا متعلق اگر ذکر ہو عبارت میں خواہ فعل خواہ شبہ فعل، تو وہ تو اس کا متعلق واضح ہے، وہاں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں ہے۔ اگر اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، وہاں مقدر ماننا پڑے، اس میں اختلاف ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ متعلق فعل مانے، متعلق، بصری کہتے ہیں کہ متعلق صیغہ صفت مانے۔
متعلق صفت مانے. جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں مذکور ہے تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو فعل ہے، اسم ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، جو بھی ہے، مصدر ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ اگر عبارت میں متعلق مذکور نہیں تو پھر مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے، سمجھائیے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کا جو متعلق مقدر ہے وہ فعل ہے یا کہ شبہ فعل ہے. کوفی کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بصری کہتے ہیں شبہ فعل ہونا چاہیے. گل سمجھیا؟ تو بسم اللہ کی بات، دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی بات زیادہ نہیں ہے بلکہ غیر زیادہ ہے، یعنی اس کا یہاں معنی ہے. تو لہذا اب اس کو متعلق کی، تو یہاں متعلق مذکور ہے نہیں ہے نا، تو کیا ہے؟ مقدر ہے. تو پھر کوفی کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ فعل. اور ہاں اگر فعل نکالیں گے تو وہ ہوگا بدا تو شروع کرتا ہوں میں، ابتدا تو بدا تو دونوں طرح ٹھیک ہے. گل سمجھیا؟ ابتدا تو اور اگر بصریوں کی بات مانے تو پھر مصدر نکالیں گے ابتدائی. کیا نکالیں گے؟ ابتدائی. وہ یا ضمیر متکلم کے ساتھ لگانی ہے نا، میری ابتدا. بات سمجھیے؟ کیا ہوگا؟ ابتدائی. ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ اس کا متعلق یا کیا ہوگا؟ یا شبہ فعل. شبہ فعل میں مصدر بھی آتی ہے. تو کوفی کیا کہتے ہیں؟ کیا نکالیں گے؟ ابتدا تو. اور نہ اس کی مصدر نہیں، شبہ فعل یعنی ابتدائی. یہ دوسرا مسئلہ آ گیا. بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں قانون سمجھے کہ تین نملہ نے اس کلمے کا مقام یہاں ہے، اس کا مقام یہاں ہے، اس کا مقام یہاں ہے. اگر اس کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھیں، دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھیں، یہ ہے تقدیم یعنی مقدم کو مؤخر کرنا، اور یہ ہے مؤخر کو مقدم کرنا. تو جب مقدم کو مؤخر کریں یا مؤخر کو مقدم کریں تو وہاں حصر کا فائدہ ہوتا ہے. وہاں یہی، پھر یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے. کیا؟ یہی. پھر یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے جب مقدم کو سمجھائیے. پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، خواہ ضمیر ہو خواہ اسم ظاہر ہو، اس کے بعد مفعول بہی ہوتا ہے. اگر اس ترتیب کو بدلا دے، مفعول بہی کو شروع میں لے آئیں تو پھر حصر کا فائدہ ہوتا ہے. یہی نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، نستعینو کا ہم طاقت طلب کرتے ہیں تجھ سے. اگر اس ترتیب کو الٹا دیں، ضمیر کو شروع میں لے آئیں تو پہلے تو متصل ہے پھر منفصل لائیں گے، منصوب منفصل لانی پڑے گی. ایاک نعبدو، اب معنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے طاقت جاتے ہیں. یہ ہی جڑی ہے نا جی، ایتھے ہی ہے حقیقی معنی چ. حقیقی طاقت کس سے چاہتے ہیں؟ حقیقی طاقت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے جی. یہ ہے معنی جی. تو یہ ہی والا معنی کہاں سے پیدا ہوا کہ مفعول کا مقام ہے مؤخر اور اس کو اٹھا کر کہاں لائے؟ مقدم. بات سمجھیے؟ اچھا جی. تو اگر اس کا متعلق شروع میں ہو جو مقدر ہے، جو ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ، یا کوفیوں کے مطابق ابتدا کرتا ہوں میں اللہ رحمان رحیم کے. اب یہ معنی ہے، کل سمجھیے. بسم اللہ شریف جب آئی تھی تو مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برکت دینے کے لیے اور ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے وہ بسم اللہ کہتے تھے، بسم العزا کہتے تھے جی. بات سمجھیے. اب یہاں ہی والا معنی تب پیدا ہوگا جب متعلق کا مقام ہوتا ہے پہلے، متعلق کا بعد میں. متعلق کا مقام
متعلق کا متعلق پہلے ہوتا ہے. اب اگر ابتدائی اور ابتداتوں کو شروع میں رکھیں، بسم اللہ بعد میں ہو تو وہ ہی والا معنی پیدا، اس لیے متعلق کو مؤخر کریں گے، اور متعلق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدأت. اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی میری ابتدا ہے. فعل والا معنی کرو یا مصدر والا. جب ہی ہوگی تو اب مشرکین مکہ کا رد ہوگا کہ عزا اور لات کے نام کے ساتھ نہیں ابتدا ہوتی، ابتدا تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے. جی کل سمجھیے. اس لیے مقدر کیا کرنا ہے، اس کا متعلق مؤخر ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ مؤخر کرنا ہے. یہاں تو ابتدا تو ہے نا، یا ابتدائی، تو آپ شروع سے فعل مقابل اشراؤ، کیا یا شروعی، سمجھائیے، میرا شروع کرنا یا میں شروع کرتا ہوں، تو وہ بھی کیا معنی ہوگا؟ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی شروع کرتا ہوں، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی میرا شروع کرنا ہے. گل سمجھیے. یہ ہی تا سمجھ آنی ہے جے متعلق کتنے لے جانا ہے. گل سمجھیے. اثر والا فائدہ کون ہے؟ یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے، کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ. جی گل سمجھ آتی ہے جی. اس واسطے جی جہاں نا جی وہ پڑھیا بغیر تے پھر گل سمجھ آتی جی. تو وہ لکھا ہوتے کی لکھا بڑا بندے پہ کہ والاحسان ان یقدر العامل مؤخرا، کہ اچھا یہ ہے کہ عامل کو مؤخر مقدر کریں، قصدن الاختصاص الابتداء باسم تعالی، ارادہ کرتے ہوئے ابتدا کو خاص کرنے کا اللہ کے نام کے ساتھ. یہ تا ہونا ہے جی اس کو اپنے مقام تو پیچھے لے کے جانا ہے. سمجھی گل؟ تو پھر معنی بنے گا کہ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ہی میری ابتدا ہے. کوئی بلے پئی کو کوئی نہیں. اچھا جی ایک مسئلہ جی، یہ باس آ گئی جی. دوسری الامر الثانی، دوسری باس یہاں یہ ہے، ہر کتاب میں مختلف باتیں ہیں بسم اللہ شریف کے متعلق، کہ بسم اللہ شریف میں جو اسم ہے، کون؟ اس اسم سے مراد، تسمیت بسم اللہ شریف کا نام ہے نا، اسم سے مراد صفت ہے یا ذات ہے؟ اسم سے مراد ذات ہے. صفت سے مراد بھی نام اللہ کا، اسم سے مراد یا ذات ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس ہے. تو اگر اسم سے مراد صفت ہو، اب اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات سے برکت حاصل کریں تو وہ کتنی بلند ہوگی جی. یعنی اللہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ میری صفتوں کے ساتھ کیا کرو؟ برکت. بسم اللہ جو ذکر کی تھی برکت کے لیے کی جاتی ہے نا. بھائی کھانا کھان لگو تو بسم اللہ شریف پڑھو تو جھوٹ جد نس جاتا ہے جی. کون نیڑے نہیں ہوتا. اب یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کی صفتوں کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہیں، تو کیا گمان ہے کہ اس کی ذات سے کتنی برکت حاصل ہوتی ہوگی. کل سمجھیے. یا اسم سے مراد ہے ذات، کیا ہے؟ تو پھر اس میں لفظ جلالت، اس میں جلالت بھی ذات پر دلالت کرتا ہے، اسم سے مراد بھی پھر ذات ہوگی، تو پھر یہ تکرار بنتا ہے بظاہر. تو پھر اس کا جواب ہے کہ یہ درمیان میں اسم اس لیے لائے ہیں، اگر ہونا باللہ ہے تو با قسمیہ ہوتی ہے، پھر بام پڑتا شاید یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے درمیان میں اسم کو لائے ہیں تاکہ قسم والا وہم نہ ہو. پھر سنیں، یہ بات کو نہیں سمجھ آئی کہ بسم اللہ میں جو اسم ہے اس سے مراد یا صفت ہے یا ذات ہے. اگر صفت ہو تو پھر تو کوئی سوال نہیں ہے. کیا مانا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. اور اگر اس سے مراد ذات ہو تو اس میں جلالت سے مراد بھی، اسم سے مراد بھی، تو پھر تو ایک ہی چیز ہوئی. تو پھر یہ درمیان میں پھر اسم کو کیوں ذکر کیا؟ تو وہ اس لیے اگر اسم کو ذکر نہ کریں تو کیا ہوتی عبارت؟ باللہ ہے.
تو یہ با قسمیہ ہوتی ہے، بام پڑتا کہ شاید یہ قسم ہے، حالانکہ یہ قسم نہیں ہے، یہ برکت کے لیے بولی جاتی ہے۔ بات سمجھی؟ اچھا جی، تیسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ باقی اس میں جلالت، وہ الحمدللہ میں اس میں جلالت آ رہا ہے، وہ اس کا معنی آپ لکھا ہوا سمجھاؤں گا، عرض کروں گا جی۔ الرحمن، الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، الرحیم بھی صفاتی نام ہے، لیکن الرحمن بعض کے نزدیک جس طرح اس میں جلالت ذات باری کا علم ہے نا، اسی طرح رحمان بھی علم ہے، جس طرح اس میں جلالت ذات باری کا علم ہے، علم ہے، گل سمجھیے جی۔ اور بعض کے نزدیک رحمان علم نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی قدیر، مالک، قدوس یہ صفاتی نام ہے، یہ بھی اللہ کا کی ایک صفت ہے، اللہ کی ایک صفت ہے۔ کیا کہ بلا جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ رحمان یہ بعض کے نزدیک اس میں جلالت، کون؟ لفظ اللہ، اس میں جلالت کی طرح یہ بھی ذات باری کا علم ہے، جس طرح اس میں جلالت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ صفت ہے، جس طرح باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی، اگر یہ صفت ہو، اگر یہ تو پھر رحمان اور رحیم کے معنی میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ مادہ دونوں کا ایک ہی نا، را ہا میم رحمت، تو پھر اگر رحمان کیا ہو؟ صفت ہو، تو اب رحمان اور رحیم کے معنی میں کوئی فرق ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو بعض کے نزدیک تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ رحمت فرمانے، ہمیشہ رحمت فرمانے والا، ہمیشہ۔ تو اگر معنی ایک ہو تو اب رحیم رحمان کی تاکید بنے گا، اب دیکھو معنی جو ایک ہوگا جی، تو پھر کیا بنے گا اس کی؟ اور اگر دونوں کا معنی علیحدہ ہو تو پھر کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت فرمانے والا، دنیا میں اپنے غیر ماننے والے سب پر رحمت فرمانے والا ہے کہ ان کو وقت دیا ہوا ہے، روزی دی ہوئی ہے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتے۔ اور رحیم کا معنی ہے آخرت میں رحمت فرمانے والے اپنوں پر، تو قیامت کو تو صرف رحمت کن پر ہوگی؟ ماننے والوں پر۔ کن پر؟ ماننے والوں پر ہوگی، کافروں پر تو رحمت نہیں ہوگی۔ اب یہ فرق ہے، کیا کہ بھلا اگر رحمان صفت ہو تو اب رحمان اور رحیم ان کا معنی ایک ہے یا فرق ہے؟ ان کا معنی ایک ہے یا فرق ہے؟ تو بعض کے نزدیک تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رحمت فرمانے والا۔ اس صورت میں دونوں کا نا رحیم رحمان کی کیا بنے گا؟ کیونکہ معنی ایک ہے تو پھر رحیم رحمان کی تاکید ہے جی۔ اور بعض کے نزدیک ان کے معنی میں فرق ہے کہ رحمان کا معنی ہے دنیا میں رحمت فرمانے، دنیا میں رحمت فرمانے والا سب پر، اور رحیم کا معنی ہے آخرت میں رحمت فرمانے والا کن پر؟ خاص اپنوں پر، خاص اپنوں پر۔ یہ آگے تقریر کس کے درمیان؟ رحیم کے درمیان۔ پھر منع کر دو، کیا بلا؟ چلو جی، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں میں، یا اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ میری ابتدا ہے۔ دو معنی نے گل سمجھیا؟ تو یہاں پہلی بات ہے کہ یہ با زیادہ ہے یا غیر زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہو تو پھر متعلق کی ضرورت نہیں، پھر یہ معنی ہوگا جو لکھا ہوا ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو تو پھر اس کو متعلق کی ضرورت ہے، تو متعلق جب مقدر ہوتا ہے تو پھر اس میں کوفی کہتے ہیں فعل ہونا چاہیے، بصری کہتے ہیں اسم ہونا چاہیے، تو وہ دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے
کہ یہاں متعلق جو ہے وہ مقدم نہیں ہونا چاہیے، مؤخر ہونا چاہیے تاکہ حسر والا فائدہ ہو جائے. بات سمجھیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسم سے مراد یا صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یا ذات ہے. صفتیں ہوں تو معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفتوں سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو پھر ذات سے کتنی برکت ملے گی جی. اور اگر ذات مراد ہو تو پھر اسم سے مراد بھی ذات اور اسم جلالت سے مراد بھی ذات، تو پھر یہ تکرار ہے. تو پھر درمیان میں اسم کو اس لیے لائے ہیں تاکہ قسم والا معنی نہ سمجھ آئے. اور اس کے بعد یہ بات ہے کہ رحمان کے اندر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اسم جلالت کی طرح یہ بھی ذات باری کا علم ہے. سمجھی بات؟ تو اب یہ تو علم ہو گیا، رحیم آگے صفت ہے جی. اور بعض کے نزدیک رحمان بھی باقی اسماء صفات کی طرح اللہ کی ایک صفت ہے. تو جب صفت ہو تو اب پھر اختلاف ہے کہ رحمان رحیم دونوں کا معنی ایک ہے یا فرق ہے. تو بعض کہتے ہیں معنی ایک ہے. اگر معنی ایک ہو تو اس صورت میں رحیم رحمان کی تاکید ہے، اور اگر معنی میں فرق ہو تو پھر یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ رحمان کا معنی ہے دنیا میں رحمت فرمانے والا سب پر، اپنوں پر غیروں پر، اور رحیم کا معنی ہے قیامت میں رحمت فرمانے والا صرف اپنوں پر. گل سمجھیے. کل انشاءاللہ الحمدللہ تو پڑھنا ہے جی.